فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
اللهم الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ شورى ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ پچھلی مرتبہ پچھلی سے جو گزشتہ جو ہماری یہاں ملاقات ہوئی تھی تو چوتھے رکوع کا ہم مکمل نہیں کر سکے تھے، بلکہ اس کی چند آیات باقی تھی، اور اس کے بعد پانچواں رکوع ہمارے پیش نظر تھا۔ لیکن جو اصل موضوع شروع ہوا تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ، کہ اقامت دین کی جو جدوجہد ہے، جو کوشش کرنا اللہ کے دین کو غالب اور قائم کرنے کے لیے اپنی سعی کرنا، اپنا وقت لگانا، اپنی صلاحیتیں لگانا، اس لیے کہ یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف دعوت و تبلیغ کے لیے نہیں تھی، بلکہ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کیوں بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب فرما دے۔ گویا کہ دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں جو لوگ بھی جمع ہوں، پھر ان کو منظم کیا جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کی تنظیم کی جائے، اور اس کے بعد یہ حق کا کوڑا ہے کہ جو پھر باطل کی پیٹھ پر برسے۔ میدان جنگ میں دو بدو موجود ہے، غزوہ بدر دیکھ لیجئے، غزوہ احد دیکھ لیجئے، پھر غزوہ احزاب جو ہے تو وہ تو کلائمیکس تھا، جبکہ تقریباً 12,000 کا لشکر مدینہ کی چھوٹی سی بستی کو گھیرے ہوئے پڑا تھا، اور اس موقع پر جو فیصلہ کیا گیا اور ایک خندق کھودی گئی تھی، جو آپ حضرات کے علم میں ہے، تو یہ جو کفر اور شرک کی جو آندھیاں چل رہی تھیں اور اس کا جس طرح مقابلہ کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے جانبازوں نے، آپ کے ساتھیوں نے، کتنی ہی جانیں ہیں کہ جو اس راہ میں جو ہے اپنی جانوں کا نذرانہ لوگوں نے پیش کیا۔ تو دین کو قائم کرنا اور دین کو غالب کرنا یہ ایک بہت بھاری ذمہ داری تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں، اور وہ اللہ کے دین کا یہ قیام اور غلبہ تھا۔ اس سورہ مبارکہ کا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، بالکل سینٹرل ایکسس جو ہے، عمودی جو مضمون ہے، وہ اقامت دین ہے۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اور ان کا بھی ایک مشن تھا کہ صرف دعوت و تبلیغ کی حد تک بات نہیں ہے، بلکہ دین کو بالفعل غالب کرنا ہے، قائم کرنا ہے۔ یہی معاملہ جو ہے مسلمانوں کے لیے، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، آرڈر آف دا ڈے یہی ہے کہ انہیں اپنی سی کوشش کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ صرف انسان اپنی چند مراسم میں عبودیت، یا یہ کہ جسے ہم مذاہب کہتے ہیں، جو بھی ایک شعار ہوتا ہے، صرف اسی کے اوپر انسان جو ہے قانع ہو جائے، بلکہ یہ کہ اس بات کو آگے پھیلاؤ، لوگوں تک پہنچائے، اور پھر یہ کہ بالآخر وہ دن بھی آئے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے وہ جو ہے میدان جنگ میں نکلے۔ بہرحال اس وقت کے حالات جو کچھ بھی تھے، اس وقت دو بدو مقابلہ ہوتا تھا، میدان ہے، ایک طرف جو ہے کفر اور شرک، وہ طاقتیں جمع ہیں، دوسری طرف مسلمان ہیں جو دین توحید کے علمبردار ہیں۔ آج معاملہ کی اکثر مختلف ہے، اس کے بارے میں بحث ہو سکتی ہے کہ اب دین کا غلبہ کیسے ہوگا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون وہ ہے، اور جو آیات ہمارے زیر مطالعہ ہیں، جن میں سے 3 آیات ہم نے پڑھ لی تھی، صرف اس کا ترجمہ یا بس بعض باتیں جو رہ گئی تھیں وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی آیات بھی ہمارے زیر مطالعہ آئیں گی۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو شے بھی تمہیں اس دنیا میں دی گئی ہے، ظاہر ہے اللہ نے دی ہے نا۔ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے، خواہ وہ کتنا ہی کہے کہ میری اپنی ذہانت، میری اپنی پلاننگ کا نتیجہ ہے، لیکن یہ اللہ کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق کے پیمانے کچھ لوگوں کے لیے بہت وسیع کر دیتا ہے، بہت کھول دیتا ہے، بعضوں کے لیے اس کے اندر ایک وَيَقْدِرُ لَهُ جو قرآن کہتا ہے، اس کے اندر ایک تنگی بھی پیدا کر دیتا ہے، انہیں آزماتا بھی ہے۔ تو فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا میں جو شے بھی ان کو دی گئی، اسے وہ صرف ایک برتنے کی شے ہی سمجھتے ہیں۔ گویا کہ اس سے آگے بڑھ کر دل کا دنیا کے یہاں جو زیب و زینت ہے، یہاں کی تمام جو بھی آرائشیں ہیں، اس کے اندر انسان کا کھو جانا، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جو سورہ کہف میں فرمایا گیا، یہ کسی درجے میں بھی ان لوگوں کا مطمع نظر نہیں ہوتا جو اقامت دین کا کام کرنے والے ہیں۔ ان کے نزدیک تو یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے دارالامتحان بنائی ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔
یہ موت اور زندگی کا اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ شروع کیا تو کس لیے کیا؟ تاکہ تمہیں آزمائے، تمہیں پرکھے۔ تو فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، تو اس دنیا سے ایسی گہری وابستگی کہ انسان کا فوکس کل کا کل اسی دنیا پر ہو جائے، یہ ان لوگوں کا شیوا نہیں ہوتا جو دین کے علمبردار ہوتے ہیں، جو دین کے لیے کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ نہ سمجھیے کہ یہ صرف ایک طبقہ ہے کہ جس کے ذمہ یہ کام ہے کہ وہ دین کا کام کرے گا، بلکہ قرآن کا مطالعہ کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جو فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، وہ ایک عمومی حکم تھا کہ جو آج موجود ہیں ان کے ذمے ہے کہ اس دین کے پیغام کو، دین توحید کو پہنچائیں ان لوگوں تک جو آج موجود نہیں، یہاں نہیں ہیں۔ اور اسی کا نتیجہ نکلا تھا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ علم لے کر، اسلام کا علم لے کر نکلے، اور کہاں تک؟ اس وقت تقریباً 1/3 دنیا اس پر بالآخر جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہو، تو کتنا وسیع و عریض رقبہ ہے کہ جس پر اللہ کے دین کی حکومت قائم ہوئی تھی۔ تو فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، تو سب سے پہلی بات یہ کہ دنیا کی یہ جو لذتیں ہیں، یہاں کے جو ساز و سامان ہے، ان میں ان کی زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی، اسے برتنے کی حد تک، متاع کہتے ہیں برتنے کی شے کو، آپ نے ایک شے کو استعمال کیا بس اس حد تک اس میں رہیے۔ وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس دنیا میں، جو بھی محنت تم کرو گے، جو سعی و جہد کرو گے، ہر شے اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو رہی ہے، تو تمہارا ایک ایک عمل جو اللہ کے ہاں محفوظ ہے وہ کہیں بہتر ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے، وہ ابقا، اور وہ باقی رہنے والا ہے۔ اس دنیا کی جو بھی لذتیں ہیں وہ یہاں ختم ہو جائیں گی، کتنا عرصہ ان سے لطف اندوز ہو جاؤ گے، لیکن جو تم نے آخرت کے لیے جمع کر لیا، خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون، وہ کہیں بہتر ہے انجام کار کے اعتبار سے، اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ اور پھر وہاں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیمانے جو ہے فضل کی وہ کہیں محدود ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیمانے تو اتنے کھلے ہیں کہ ایک نیک عمل کا 700 گنا اس سے بھی بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، حدیث میں ذکر موجود ہے۔ وعلی ربهم یتوکلون، اور اس کے بعد اگلی صفت ان کی یہ ہے کہ توکل ان کا اپنے رب پر ہوتا ہے۔ وسائل مادی جو بھی معاملات ہیں ان کے اوپر تکیہ کر لینا، ان پر انحصار کر لینا، یہ ایمان کے منافی ہے۔ کہیں بھی ہمارا دین ہمیں منع نہیں کرتا کہ وسائل جمع نہ کرو، مادی وسائل حاصل کرو۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قرآن میں کہا گیا جب بھی باطل کے ساتھ مقابلہ ہوگا، کفر کے ساتھ مقابلہ ہوگا، تو اس کے لیے تمہیں پوری تیاری کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ انسان جو ہے بالکل ہی اپنی صرف مادی وسائل ہی کے حوالے سے انہیں پر بھروسہ کر کے رہ جائے، یا اس کا بندوبست بھی نہ کرے جی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو ہمیں فتح مل جائے گی، نہیں منظور ہوگا تو نہیں ملے گی۔ اپنے طور پر پوری کوشش کرنا اور مادی وسائل سے استفادہ کرنا، یہ ہمارے دین کے منافی نہیں ہے۔ یہی وجہ آپ کو معلوم ہے اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا تو کہیں ہمارا دین منع نہیں کرتا کہ تمہیں صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے، دوا دارو نہیں کرنی چاہیے۔ احادیث موجود ہے کہ اس کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ دوا جو ہے یہ سنت ہے، یہ ایک سبب ہے کہ جو گویا کہ آپ نے اختیار کیا، لیکن آپ کا توکل اس دوائی پر نہیں ہونا چاہیے، توکل اللہ کی ذات پر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری جو بڑی بوڑھیاں ہوتی تھی، آپ نے بھی بچپن میں الفاظ سنے ہوں گے، اللہ شافی اللہ کافی۔ بچہ اگر بیمار ہو گیا تو یہ کہ دوا تو اسے پلا رہی ہیں لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں، شفا من جانب اللہ ہے۔ تو توکل ان کا اپنے رب کی ذات پر ہوتا ہے، مادی وسائل پر نہیں ہوتا۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور وہ لوگ کہ جو اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں کبائر الاثم، بڑے بڑے گناہوں سے۔ یہاں اگر کوئی شخص یہ نتیجہ نکالے کہ چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو کوئی معصوم جو ہے بچانے کی وہ کوشش نہیں کرتے، غلط نتیجہ ہے۔ اکبر الکبائر تو یقیناً وہ 3 ہیں جن کا ذکر قرآن میں بہت سے مقامات پر آیا، سورہ فرقان کے آخری رکوع میں موجود ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، وہ لوگ کہ جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، شرک نہیں کرتے، انسانی جان کو قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے۔ یہ جو ہیں 3 اکبر الکبائر، ان کا ذکر بہت سی جگہوں پر موجود۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ صرف کبیرہ گناہ یہی ہے، بلکہ اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض بھی کیا تھا کہ ہر وہ گناہ جس کے
لیے اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ استعمال کیے جس میں اللہ کا شدید غصہ ہے، عتاب ہے، یا جہنم کی وعید ہے۔ ہر وہ گناہ خواہ ہماری نگاہ میں چھوٹا گناہ ہو، لیکن یہ کہ کبیرہ گناہ ہے، اکبر الکبائر وہی ہوں گے۔ اب دیکھیے ان تین کے اندر تو سود کا ذکر بھی موجود نہیں ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ طعنہ دینے والا جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضور نے اور بھی بہت سی ایسی چیزیں فرمائی ہیں، من غش فلیس منا، جس شخص نے ملاوٹ کر دی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بھی گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان برات کیا ہے اس شخص کے ایمان سے کہ جو ملاوٹ کر رہا ہے، جو اپنا سودا بیچ رہا ہے اس میں ملاوٹ کر کے بیچ رہا ہے۔ تو کیا یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے؟ کیا جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ نہیں ہے؟ ہمارے ہاں کبیرہ گناہوں کے بارے میں بڑی بڑی تصانیف موجود ہیں، ان میں 20 نہیں بلکہ یہ کہ 100 سے زائد گناہ ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں دلائل موجود ہیں یہ کبیرہ گناہ ہیں۔ تو یہ فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور وہ لوگ کہ جو اجتناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور فحش کاموں سے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، میں خاص طور پر نوٹ کر کے لایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ 7 ایسے گناہ ہیں جو انسانوں کے لیے، ظاہر مسلمانوں کے لیے انتہائی مہلک ہیں، خواہ کسی شخص کو کتنا ہی زوم ہو اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر، لیکن یہ 7 گناہ یا ان میں سے کوئی اگر موجود ہے تو وہ اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ مہلکات، یہ 7 گناہ بہت جو انتہائی مہلک ہیں، ان میں سب سے پہلے ٹاپ پر ہے شرک۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس کو تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ کسی کو اس کا ہمسر یا ہم پلہ یا ہم ساجی بنا دیا جائے، شرک کیا جائے۔ ہاں اس سے نیچے جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ جو صدق دل سے توبہ کرے گا اسے معاف فرما دے گا۔ تو سب سے ٹاپ پر ہے شرک۔ دوسرے نمبر پر اس حدیث میں جو بخاری میں موجود ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جادو، یہ گویا کہ کفر کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بہرحال ہمارے ہاں عام بھی ہیں، جادو کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچا دینا اور کسی جو ہے حوالے سے اس کے لیے کسی تکلیف کا جو ہے وہ باعث بن جانا، جادو کے بارے میں الفاظ آ گئے، مہلکات میں سے ہے۔ پھر قتل ناحق، یہ تو وہ ہے جو قرآن میں بھی موجود ہے، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ چوتھے نمبر پر پھر اس حدیث میں سود کا ذکر کیا گیا، سود کھانے والا۔ پانچویں نمبر پر میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنے والا، اور چھٹے نمبر پر ہے معصوم عورتوں پر تہمت لگانے والا، خاص طور پر یہ جو جنسی سکینڈلز ہوتے ہیں اسے منسوب کر دینا اور کسی معصوم خاتون کے اوپر جو ہے بہت بڑی ایک تہمت جڑ دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی تو آخر یہ وقت آیا تھا نا کہ کس قدر شدید کرب سے وہ گزری ہوں گی، جبکہ عبداللہ ابن ابی اس نے جو ہے اس لعین شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وہ تہمت لگائی تھی۔ تو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا یہ ان مہلکات میں سے، یہ گویا وہ کبیرہ گناہ جو عام طور پر اکبر الکبائر 3 کی تعداد میں ہم جانتے ہیں، یہاں اس حدیث میں حضور نے فرمایا 7 گناہ وہ ہیں، 7 اعمال وہ ہیں جو انتہائی مہلک ہیں، جو کبیرہ گناہ ہیں۔ شرک کرنا ہے، جادو کرنا ہے، قتل ناحق ہے، سود ہے، میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا ہے، عورتوں پر پاک دامن عورتوں پر تہمت جڑ دینا ہے، اور پھر آخر میں یتیم کا مال ہڑپ کر جانا۔ اب یہ بھی تو ایک کرائیٹیریا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش۔ اسی طرح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ بھی موجود ہے جس میں اور چیزوں کے ساتھ اس کو بھی شامل کیا گیا کہ اپنے ہمسائے کی کسی خاتون کے ساتھ تعلق قائم کر لینا، بلکہ الفاظ تو یہ پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا، اس لیے کہ یہاں تو معاملہ اس درجے اعتماد کا ہوتا ہے کہ اگر وہ جو مرد ہے گھر میں نہیں ہے تو اسے پورا اعتماد ہوتا ہے کہ گھر ساتھ جو ہے میرا پڑوسی وہ گھر کی حفاظت کرنے والا ہے، اور اگر یہی پڑوسی اس گھر کے اندر نقب لگا لے تو یہ بھی گویا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بھی انہی گناہوں میں سے جو انتہائی مہلک گناہ ہیں۔ اسی طرح حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور شے بھی اس میں شامل فرما دی، جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی قسم کھانا۔ اب یہ تمام وہ ہیں جنہیں ہم اکبر الکبائر کریں گے، صرف 3 نہیں، کبیرہ گناہ۔ ورنہ یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کبیرہ گناہوں کی تو بہت بڑی طویل ایک فہرست ہے جس کا ہمیں خوب اچھی طرح جو ہے اس کا استحضار ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ ہمیں اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔
تو والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور جب کہیں انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ انسان کے اندر دو یہ قوتیں جو ہیں بہت ہی پورٹنٹ ہیں، قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ، اور ان دونوں کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا گیا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، یہ جو شہوت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قوت شہوانی رکھی ہے تمہارے اندر، اس کو پوری طرح کنٹرول کرو، اس کا کوئی آزادانہ استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرے قوت غضبیہ ہے، ہر انسان میں موجود ہے، یہی ہے کہ جسے ہم غیرت کے نام سے بھی جانتے ہیں، لیکن وہ غیرت کے جس کی بنیاد پر کسی دوسرے کو قتل کر دیا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے غیرت کے نام پر کتنے ہی قتل ہوتے ہیں۔ یہ غیرت ہے اصل میں دین کی غیرت، دینی حمیت۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو بہت سے واقعات ایسے مل جائیں گے، اسی غیرت دینی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر جو غضب کی کیفیت طاری ہوئی ہے۔ ایک موقع پر وہ فاطمہ نامی ایک خاتون تھی کہ جو مخزومی قبیلے سے اس کا تعلق تھا، اس نے چوری کر لی۔ اب حضرت اسامہ حضرت زید کے بیٹے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے بہت محبت تھی، تو حضرت اسامہ کے ذریعے یہ سفارش پہنچائی گئی حضور تک کہ اس خاتون کے ساتھ کوئی نرمی کا معاملہ کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ وہ ہاتھ کٹیں گے، اب اگر چوری کی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو کوئی ایکسیپشن نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدید غضبناک ہوئے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میری لخت جگر فاطمہ ہوتی اور اس نے یہ کام کیا ہوتا تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا۔ اب یہ بھی تو آخر غصے کی بات ہے نا۔ اسی طرح بہت سی اور مثالیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں آپ کے اندر جو ہے وہ ایک غضب کی کیفیت پیدا ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں کے بارے میں حضور نے دیکھا کہ وہ مسجد میں نماز کے لیے نہیں آ رہے ہیں، تو ایک موقع پر نماز سے فارغ ہو کر حضور کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں یہاں اپنی جگہ مصلی پر کسی کو کھڑا کر کے جاؤں اور ان گھروں میں آگ لگا دوں کہ جنہیں کوئی عذر نہیں ہے اور اس کے باوجود وہ نماز کے لیے حاضر نہیں ہو رہے۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر کوئی عشاء کی نماز جب وہ پڑھا رہے تھے تو سورہ بقرہ شروع کر دی اور اس کے کئی رکوع پڑھ دیے۔ اسی جماعت کے اندر ایک بدو شخص بھی موجود تھا۔ ظاہر ہے بدو جو ہے وہ بادیہ نشین ہے، اور اس کو کہیں غصہ چڑھا کہ ممکن ہے اس کا کوئی کام اٹکا ہوا ہو یا وہ گھر میں کچھ کہہ کر آیا ہو، میں بھی آتا ہوں نماز پڑھ کے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ نماز طویل سے طویل تر ہوتی چلی جا رہی ہے تو اس نے نماز توڑی اور اپنے طور پر جو ہے وہ اپنی نماز ادا کی اور بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ اب عام شخص کے نزدیک ممکن ہے اس بدو کا یہ عمل جو ہے قابل مواخذہ ہو کہ اسے پوچھنا چاہیے اس نے کیوں کام کیا، نماز توڑ کر اپنی نماز پڑھ کے اور بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کے لیے کچھ نہیں کیا، بلکہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے فرمایا، آپ نے طلب فرمایا اور انہیں یہ کہا کہ کیوں تم لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہو؟ گویا کہ تمہیں اگر نماز پڑھانی ہے تو اس کے اندر وہ اعتدال ہونا چاہیے کہ تمہارے پیچھے کوئی بوڑھا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، کسی کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں خیال رکھنی چاہیے۔ تو یہ تمام واقعات گویا کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ، غصہ آنا جو ہے ایک فطری بات ہے۔ اور غیرت دینی کے اندر جیسا کہ میں نے کہا کہیں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، استہزاء ہو رہا ہو، اور انسان جو ہے اسی مجلس کے اندر جسے آپ کہیے کہ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم بیٹھا ہوا ہو، اور اس کے جذبات کے اندر کوئی جو ہے کوئی دوسرا محسوس بھی نہ کرے کہ اس شخص کو یہ باتیں بڑی ناگوار گزر رہی ہیں۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه، کم سے کم یہ کہ دل کے اندر اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی جذبات ایسے ہونے چاہیے کہ جو آپ کے چہرے سے ہویدا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں انتہائی ناپسند ہیں۔ یہ تو جس کے بارے میں تو پھر حضور نے فرمایا نا کہ یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے، ذالک اضعف الایمان۔ تو اذا ما غضبوهم یغفرون، ہاں غصے کو پی جانا اور غصے کو کنٹرول میں رکھنا، اس لیے کہ غصہ ایک جذباتی عمل ہے اور اس کے اندر انسان سے کوئی ایسی شے صادر ہو سکتی ہے جس پر اسے بعد میں پچھتانا پڑے۔ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم، اور وہ لوگ کہ جو استجابت اختیار کرتے ہیں اپنے رب کے لیے، یہاں مراد کیا ہے؟ اپنے رب کی پکار پر لبیک کہنے والے، رب کا ہر حکم اپنے لیے واجب التعمیل سمجھنے والے، استجابت۔ والذین استجابوا لربهم، جنہوں نے استجابت اختیار کی ہے اپنے رب کے لیے، واقاموا الصلاۃ، اور اس کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ نماز، جس کے اندر تکرار کے ساتھ، جس کے اندر تاکید کے ساتھ نماز کی پابندی، اقامت صلاۃ، صرف نماز کی ادائیگی نہیں بلکہ مسجد میں حاضر ہو کر نماز با جماعت کے اندر شریک ہونا، واقام الصلاۃ۔
اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا، نماز پر پوری طرح قائم ہو گئے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ اب یہاں اہمیت دیکھیے کہ اس کے بعد عام طور پر جہاں بھی ذکر آتا ہے نماز کے بعد فوراً زکوٰۃ کا ذکر آ جاتا ہے، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ یہاں آپ دیکھیے نماز کے فوراً بعد ذکر ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ اس درجے اہمیت ہے اس بات کی، خاص طور پر وہ لوگ کہ جو کسی نیک کام کے لیے جمع ہوئے ہوں، اجتماعیت ہے نا، اس کے اندر مشورہ یقیناً مطلوب ہے، ایک دوسرے کی رائے آنی چاہیے، ایک دوسرے کی رائے کے اوپر جو ہے کچھ مباحثہ ہونا چاہیے، اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جانا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت آپ کو بہت نمایاں نظر آئے گی۔ مختلف غزوات کے موقع پر، غزوہ بدر کے موقع پر حضور نے مشاورت کی تھی، غزوہ احد کے موقع پر حضور نے مشاورت کی، اور پھر یہ کہ غزوہ احزاب کے موقع پر حضور نے مشاورت کی، پھر غزوہ بدر کے جو قیدی ہاتھ آئے تھے 70 کی تعداد تھی ان کے بارے میں بڑی وسیع مشاورت کی کہ ان کے ساتھ ہمیں کیا شروع کرنا چاہیے، اس لیے کہ ابھی قرآن حکیم میں وہ واضح طور پر وہ حکم نہیں آیا تھا کہ آیا ان کو ویسے ہی معاف کر دیا جائے تاکہ ان کے اوپر اسلام کی ایک دھاگ بیٹھے کہ اس قدر جو ہے یہ باہمی رحمت کا جو ہے دین ہے کہ ہمیں معاف کر دیا گیا، حالانکہ ہم تو اللہ کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن، یا یہ کہ انہیں کو جزیہ دے کر کو فدیہ دے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اب یہ تمام چیزیں تھیں جو بہرحال کویسچن مارکس تھے، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت طلب کی۔ ان 70 قیدیوں کے بارے میں اب کیا کیا جائے؟ حضرت عمر سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر کا مشورہ یہ تھا کہ ان سب کو جہنم واصل کیا جائے، اس لیے کہ یہ آئے تھے اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی نیت سے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، یہ دشمن ہے اللہ کے دین کے دشمن ہے، اللہ کے رسول کے دشمن ہے، لہٰذا ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی روح رعایت نہیں ہونی چاہیے، ان سب کو جہنم واصل کرنا چاہیے، ان سب کی گردنیں ان کے تن سے جدا کر دینی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک مزاج ہے، اور اس مزاج کا جو ہے ایک ظہور ہو گیا اس موقع پر جب کہ حضور نے مشاورت طلب کی تھی، حضرت عمر سے بھی مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ انہیں معاف کر دیا جائے، انہیں چھوڑ، بالکل پول اپارٹ رائے ہیں حضرت عمر کی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ رائے بھی دی کہ اگر ہم ان سے کوئی فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں تو ٹھیک ہے، جو رقم ہمیں حاصل ہوگی وہ بہرحال ہمارے اسی دینی جد و جہد میں کام آنے والی ہوگی۔ تو یہ مشاورت بھی حضور نے اس موقع پر طلب کی ہے۔ تو یہاں اصولی طور پر یہ بات کہہ دی گئی وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے جو باہمی معاملات ہوتے ہیں وہ طے ہوتے ہیں باہمی مشاورت سے۔ لیکن یہ کہ سورہ آل عمران میں فرما دیا گیا اس لیے کہ معاملہ اللہ کے رسول کا ہے، وہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ جمہوریت تو وہ شے ہے نا جس میں تعداد فیصلہ کن ہوگی، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کوئی بندہ جو ہے کتنا صاحب الرائے ہے، اس کی رائے کتنی اہم ہے۔ ممکن ہے اس ایک بندے کی رائے جو ہے 10 افراد کے اوپر بھاری ہو، اس لیے کہ اس کا تجربہ ہے یا اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ فہم دیا ہے، وہ خاص حکمت سے اور دانش سے نوازا ہے۔ لیکن یہ کہ جمہوریت میں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، کہ وہاں معاملہ تو صرف گنتی کی بنیاد پر ہوگا، کثرت رائے کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن یہاں جو فرمایا گیا سورہ آل عمران کی جس کی آیت کا میں حوالہ دے رہا ہوں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے تمام ساتھیوں سے مشورہ کیجئے، لازماً مشورہ کیجئے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہاں بھی ذکر آ گیا فَإِذَا عَزَمْتَ، لیکن جب آپ ایک فیصلہ کر لیں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اب آپ کا توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ گویا کہ اس باہمی جو بھی مشاورت تھی اس کا جو نتیجہ نکلا، جو فیصلہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب اس کے اوپر وہ لوگ جن کی رائے اس کے خلاف تھی، اب یہ ہے اصل میں وہ ایثار اور قربانی جس کا مطالبہ ہمارا دین اسلام کرتا ہے، کہ جس کے اندر کہیں یہ نہ ہو کہ مجھے فلاں کے اوپر جو فلاں کو مجھ پر ترجیح دے دی گئی، بلکہ یہ کہ جس شخص کی رائے اس مشاورے پر جو فیصلہ ہوا اس کے خلاف تھی وہ بھی بالکل مطیع ہو جائے اس بات کا کہ جس کا فیصلہ کر دیا گیا۔ جماعتی زندگی کے اندر تو یہ بہت لازم شے ہے، ورنہ تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر تشدد ہوگا، افتراق ہوگا، اور پھر یہ کہ بحث آرائی ہو جائے گی، پھر لابنگ ہو جائے گی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ دین کو نقصان پہنچے گا۔ تو وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورہ آپ لازماً کیجئے، لیکن جب فیصلہ کر لیں تو پھر اب آپ کا توکل جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، بھروسہ اس پر کیجئے۔ تو وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو بھی ہم نے دیا ہے، جو بھی حلال ذریعے سے انہوں نے کمایا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔
والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، اور وہ لوگ کہ جب ان کے خلاف کوئی اقدام کیا جاتا ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ اگرچہ مکی صورت ہے، اور اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو مکی دور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی جد و جہد کا، اس موقع پر مسلمانوں کے لیے یہ حکم تھا کہ انہیں اپنی مدافعت میں بھی، اپنی حفاظت میں بھی ہاتھ نہیں اٹھانے، بدلہ لینا تو بڑی دور کی بات۔ لہذا دیکھتے ہوئے انگاروں پر اگر لیٹنے کا حکم دے دیا کہ تو لیٹ گئے۔ حضرت یاسر سے کہا گیا زمین پر لیٹ جاؤ، اور اس کے بعد 4 اونٹوں کے ذریعے جو ہے ان کے جسم کے 4 ٹکڑے کر دیے گئے، ایک کے ساتھ ایک ٹانگ، دوسرے کے ساتھ دوسری ٹانگ، ایک کے ساتھ ایک بازو، دوسرے کے ساتھ دوسرا بازو، اور چاروں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا گیا۔ یہ تمام کچھ ہوا اس لیے کہ کفوا ایدیکم، یہ الفاظ قرآن کے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اس وقت آرڈر آف دا ڈے یہ تھا کہ اپنے ہاتھوں کو تمہیں بندھے رکھنا ہے، اپنی مدافعت میں بھی تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ لیکن یہ کہ اب گویا کہ جو مدنی دور تھا اس میں آ کر اجازت دے دی گئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، آج ہاتھ کھول دیے گئے ان لوگوں کے جن پر ظلم کیا گیا تھا۔ یہ مکی صورت ہے، لیکن یہ چونکہ بالکل آخری دور میں نازل ہوئی، لہٰذا آنے والا جو جسے آپ کہیے جو مستقبل ہے اس کا نقشہ بھی کھینچ دیا گیا۔ عام طور پر بھی اصول یہی ہے، اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی کی تو جس پر زیادتی ہو اسے اسی حد تک حق حاصل ہے کہ وہ اتنا ہی بدلہ اس سے لے سکتا۔ اگر ایک شخص نے کسی دوسرے کو ایک چھڑی رسید کی ہے، ایک تھپڑ مارا ہے، تو اس سے تجاوز نہ کرے، آگے آ جائے گے وہ الفاظ میں، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا۔ اگر کسی نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے، کوئی معاملہ تمہیں تکلیف کا پہنچایا ہے، تو اس کے ساتھ تم کر سکتے ہو، لیکن اسی حد تک اس سے تجاوز کرو گے تو پھر تم ظلم کرو گے۔ تو یہاں فرمایا والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، جب ان کے خلاف کوئی اقدام کیا جاتا ہے، چڑھائی کی جاتی ہے، ان کے اوپر کوئی جو ہے تشدد کیا جاتا ہے، ہم ینتصرون، تو وہ بدلہ لیتے ہیں، قادر ہیں اس بات پر بدلے لینے کے۔ لیکن آگے آ جائے گا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ آنے والا جو دور ہے اس کا بھی ایک جسے آپ کہیے کہ ہلکی سی جھلکی دکھا دی گئی کہ وہاں معاملہ وہ ہوگا، وہاں پھر مسلمانوں کو اجازت ہوگی، اگر وہ لوگ اپنے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہیں تو یہاں تمہارے پاس بھی تلوار ہونی چاہیے، اگر وہ تمہاری جان لینا چاہتے ہیں تو تم ان کو قتل کرو۔ قرآن حکیم میں یہ جو ہے الفاظ بہت ہی عریاں انداز میں بھی موجود ہیں، خاص طور پر جہاں وہ سورہ توبہ کی جو ابتدائی آیات ہیں تو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، وہ خاص وہ جو 4 مہینے جو دے دیے گئے تھے کہ جب یہ ختم ہو جائیں گے تو جزیرہ عرب میں اب کوئی مشرک نہیں رہ سکے گا، اس سے پہلے اس جزیرے کو وہ خالی کر جائیں، اپنے اس ناپاک وجود سے پاک کر جائیں۔ لیکن یہ کہ اگر کوئی اس کے بعد نظر آیا تو بہت سخت الفاظ، فَاقْتُلُوهُمْ، تو ان کو قتل کرو جہاں کہیں پاؤ، ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھو۔ تو اس معاملے میں کہیں کوئی نرمی نہیں ہے، لیکن یہاں جو فرمایا گیا وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، یہ عام حالات میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ زیادتی کرے تو اسے بھی حق ہے جس پر زیادتی ہوئی ہے کہ وہ بدلہ لے سکتا ہے، اسی حد تک جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور بدلہ ہوگا کسی برائی کا، کسی شخص نے دوسرے کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے، فرض کیجئے ایک شخص نے گالی دی کسی دوسرے کو، اب یہ شخص جو ہے اولاً تو جسے آپ کہیے اعلیٰ ترین بات کیا ہوگی کہ معاف کر دے۔ اس گالی کے جواب میں اگر یہ گالی دے رہا ہے تو یہ گویا کہ بالکل وہی بات ہوگی جزاء سیئۃ سیئۃ، لیکن اس نے گالی دی اور اس نے مکوں کی اور گھونسوں کی بچھاڑ کر دی، اب یہ وہ شے ہے جو بالکل سراسر ایک زیادتی ہوگی۔ یا ایک شخص نے صرف ایک تھپڑ مارا کسی کو اور دوسرے شخص نے اس کے جواب کے اندر جو اس کا بھرکس نکال کے رکھ دیا، اب یہ کیا ہے؟ وہی جو قوت غضبیہ ہے انسان کی، اس کے اندر اشتعال آیا نا، اسے وہ کنٹرول نہیں کر سکا۔ یا بعض اوقات تو اس حد تک جس کا جو ہے ذکر کرتے ہوئے بھی انسان کو حیا آتی ہے، اگر کسی شخص نے کسی شخص کی بہن کے ساتھ کوئی برا معاملہ کیا، اب یہ کہے گا کہ میں اس کی بہن کے ساتھ بھی وہی کروں گا، معاذ اللہ۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو نہ انسان کی عقل اور منطق کے اندر آتی ہیں اور نہ اس معاملے میں کہ وہ بدلہ جو ہے اس کے مساوی ہو جائے گا۔ یہ سراسر ظلم ہے، سراسر زیادتی ہے، حالانکہ جس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اب یہ شخص بدلے میں، اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا نا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، بدلہ ہے کسی برائی کا برا اتنا ہی کہ جتنی وہ برائی تھی، جیسا کہ قصاص کا جب حکم قرآن میں آیا الاذن بالاذن والانف بالانف والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے،
کان کے بدلے کان ہے، اگر کسی شخص نے ایک شخص کا کان کاٹ دیا تو قصاص میں اس کا بھی کان کاٹا جائے گا، یہ نہیں ہوگا کہ اس کا بھرکس نکال دیا جائے، اس کو ویسے ہی قتل کر دیا جائے، یا یہ کہ اس کو دونوں ہی کان کاٹ دیے جائیں، یہ معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ اس میں عدل و انصاف کی بات ہوگی۔ فمن عفا و اصلح، اب دیکھیے وہاں وہ عفو درگزر کہ جس شخص نے بھی معاف کر دیا، اس لیے کہ جیسا کہ حضور کی وہ حدیث بھی میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی تھی کہ حضور نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو کسی دوسرے کو اپنے سے طاقتور شخص کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان اصل میں وہ ہے کہ جو غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھے، اصل شے تو یہ ہے۔ ومن عفا و اصلح، اور جس شخص نے معاف کر دیا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی لیکن اس نے اگنور کیا ہے، اس نے معاف کر دیا ہے، یا یہ کہ فرض کیجئے کہ زیادتی کا اگر اس کے پاس تھا اور وہ برداشت نہیں کر سکا تو اسی حد تک اس نے معاملہ اس کے ساتھ زیادتی کیا، وہ اصلح، اور پھر یہ کہ اس نے اصلاح کا رستہ اختیار کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ معاف کرنے کے بعد اب اس کے اوپر گویا کہ اب دوسرے انداز سے پریشرائز کرنا شروع کر دیا، اسے اپنا احسان مند سمجھنا چاہے انسان، اس کے اوپر اپنے اس جو عفو اس نے کیا تھا، درگزر سے جو کام کیا تھا، اس کی دھونس جمانا چاہے اور بار بار اس کا ذکر کرے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ یہ کام بہت مشکل ہے، غصے پر اپنے آپ کو قابو میں رکھنا اور کسی کی زیادتی کے معاملے میں اس کے رد عمل میں اس کو معاف کر دینا۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین، یقینا اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمہ، وہی بات جو پہلے ہم نے پڑھی تھی نا، والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی ان کے خلاف کوئی اقدام کیا جاتا ہے، کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمہ، اب گویا کہ وہ بدلہ لینا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لے سکتے ہیں، لیکن اسے معاف کر دینا، درگزر کر دینا۔ فمن عفا واصلح، تو اس کا جو اجر ہے وہ ظاہر ہے اس کا کوئی جوڑ ہے نہیں۔ اگر آپ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمہ، اور جو شخص بھی بدلہ لے گا اس کے بعد کہ اس پر ظلم ہوا تھا، اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تھی، فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِیلٍ، تو اس معاملے میں ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ اب گویا کہ وہ مظلوم کے جس پر ظلم کیا گیا تھا، اگر وہ رد عمل میں کوئی اقدام کرتا ہے اس کے خلاف، لیکن خیال رکھتا ہے کہ جو ظلم اس نے کیا اس سے تجاوز نہ کرے، وہ زیادتی کا معاملہ نہ ہو، تو پھر یہ کہ اس کے بارے میں اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوئی پکڑ نہیں ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، اصل الزام اور ملامت تو ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگوں پر ظلم روا رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ ظلم کی چکی جو لوگوں کے اوپر انسان، خواہ وہ دور کے جب کہ کوئی سرداری والا نظام ہوتا تھا اور جو بھی محکوم ہوتے تھے وہ تو گویا کہ ان کے دسترس میں ہوتے تھے جیسے چاہیں۔ آج کل بھی جو ہمارے وڈیرے ہوتے ہیں، بڑے بڑے لینڈ لارڈز ہوتے ہیں، ان کی جو عیاشیاں ہیں، ان کا جو کچھ ہے، اور مزارعین کی جو کیفیت ہوتی ہے ان کے سامنے، معلوم ہوتا ہے کہ کسی خاتون کی یا کسی ان کی بچی کی عصمت جو ہے محفوظ نہیں ہے۔ اب یہ وہ ظلم ہے کہ جو بالکل جاری رہتا ہے۔ تو انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، یقیناً الزام اور ملامت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ناحق زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بغاوت کیا ہے؟ انسانوں پر ظلم کرنا، انسانوں کو حقوق تلف کرنا، اور پھر یہ کہ اپنے ظلم و جور کی گدی جو ہے ان کے گردنوں کے اوپر گویا کہ وہ راج کرنا، اور اللہ کے دین جو عدل و انصاف کا پیغمبر ہے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا اس کام کے لیے تھا، اور اس مقصد کے لیے اس نے لوہا بھی اتارا جس کے اندر جنگ کی صلاحیت موجود ہے، تاکہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے ظلم کرنے والے، بڑے بڑے مستکبرین، جنہوں نے اپنے ظلم کو روا رکھا ہوا ہے عوام کے اوپر، انہیں ان کے اس ظلم سے نجات دلائے۔ دین کا تقاضا یہ بھی تو ہے نا، عدل و انصاف کے اس نظام کو قائم کریں، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انہوں نے بغاوت جو ہے سرکشی اختیار کی، اللہ کے دین کے مخالف بن کر کھڑے ہو گئے، لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے، ان کی حق تلفی ہے، ان کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو رہا ہے۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کا جو مرکزی مضمون ہے اس کے ساتھ بھی جوڑ دیجئے، اقامت دین ہے کس لیے؟ تاکہ اسلام کا عادلانہ نظام ہے اس کو نافذ کیا جا سکے، لوگوں کو دوسرے ظالموں کے اس ظلم سے، جبر سے، استبداد سے نجات دلائی جا سکے۔ اولئک لہم عذاب علیم، اب یہ جو سرکش ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے بہت دردناک عذاب کی۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، چونکہ ابھی وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی شخص زیادتی کرتا ہے
تو حق تو ہے کہ اس زیادتی کی حد تک دوسرا شخص جو ہے وہ بدلہ لے سکتا ہے، لیکن پھر اس کو ریپیٹ کر دیا گیا لیکن وَلَمَنْ صَبَرَ، جو شخص بھی صبر سے کام لیتا ہے، وہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے، درگزر کرتا ہے، وغفر، اور معاف کر دیتا ہے، ان ذلک من عزم الامور، یقیناً یہ بہت ہی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ قوت غضبیہ جب انسان کے اندر بھڑکتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنا آسان کام نہیں ہے۔ یہی معاملہ قوت شہوانیہ کا بھی ہے، اس کو کنٹرول کرنا آسان کام نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، یہ قوت غضبیہ ہے جس کو انسان پھر زبان کے ذریعے استعمال کرتا ہے، گالم گروش ہو رہا ہے، تانے دیے جا رہے ہیں، زبان درازی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو دو گالوں کے مابین یہ جو زبان ہے اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا، اور دو رانوں کے مابین جو تمہاری شہوت ہے اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا۔ تو وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، وہ ہے کہ یہ معاف کر دینا، درگزر کر دینا، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، بڑی عظیمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہی وہ بات ہے جو ہمارے عزم الامور سے بھی فوری طور پر سورہ حامیم سجدہ کا جو درس ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے، وہاں بھی یہی فرمایا گیا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اس کے بعد آیت ہے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ وہاں بھی صبر کو ہائی لائٹ کیا گیا، جو بھی تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے، جو تکلیف تمہیں پہنچے اس پر صبر سے کام لو، اور آخر میں وہاں بھی یہی فرمایا گیا ان ذالک لمن عزم الامور۔ یہاں بھی وہی الفاظ ہیں، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، غصے کو کنٹرول کرنا اور صبر سے کام لینا کوئی آسان کام نہیں۔ ویسے بھی بندہ مومن کی زندگی جو ہے اس دنیا میں صبر ہی صبر ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، صبر کے معنی کیا ہے؟ روکنا اپنے آپ کو، گناہوں میں ملوث ہونے سے روکنا، صبر عن المعصیہ ہے۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا گیا نا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان لوگوں کو جو جنت میں ہم بالا خانے عطا فرمائیں گے، جنت الفردوس میں جو جگہ دیں گے، تو اس صبر کی وجہ سے جو انہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا تھا۔ تو وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو شخص بھی صبر سے کام لیتا ہے اور معاف فرما دیتا ہے تو یقیناً یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جس شخص کو اللہ ہی گمراہ کر دے، یہ کتاب ہدایت نازل ہو رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور حضور کی زبان سے ان لوگوں تک پہنچ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اس کی طرف مائل نہیں ہو رہے بلکہ مخالفت پر اتر آئے ہیں، تو گویا کہ انہوں نے اپنی گمراہی کے اوپر خود ہی اس کے لیے جو ہے مہر تصدیق سب کر دی کہ اس طرف آ ہی نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ اسے منسوب فرما رہا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے، بھئی معنی کہ ان کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ مہر تصدیق ثبت کر دے۔ اب وہ اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ جہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے۔ حضور نے ایک بہت پیاری مثال بیان فرمائی تھی، جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور داغ پڑتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور داغ پڑتا ہے۔ اب یہ وہ دل نہیں ہے جو ہم اپنی ڈائسیکشن کر کے اور بائی پاس سرجری میں آپ کو نظر آ رہا ہے، معلوم ہوا وہ سیاہ پتھر بن چکا، بلکہ وہ اس دل کی ایک وہ قلبی، جسے آپ یہ روحانی کیفیت ہے نا، جیسے کہ حضور نے فرمایا التقویٰ ہاہنا، تقویٰ یہاں دل میں ہوتا ہے، جسے ہم قلب کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ایک لوتھڑا جو دل کا ہے، وہ اس کا تو اصل کام ہی خون کو پمپ کرنا ہے، لیکن اس کی ایک باطنی حقیقت بھی ہے جسے قرآن قلب کہتا ہے۔ تو جب اور گناہ کرتا ہے اس پر اور سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، اور پھر حضور فرماتے ہیں تاکہ وہ پورا دل جو ہے سیاہ پتھر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة واشد قسوة، یہی گناہ ہے، انہی کے اندر انسان کا ملوث ہونا ہے جو بالآخر اس کے دل کو سخت بھی کر دے گا اور اسے سیاہ پتھر کی مانند بنا دے گا۔ تو وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے، گویا کہ اس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ مہر تصدیق سب کر دے، یا جس کے دل پر اللہ مہر کر دے، ختم اللہ علی قلوبہم، میں تمام چیز یہاں مراد ہیں۔ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، تو کون ہوگا کہ جو اس کی پشت پناہی کرے گا اس کے بعد؟ ان مشرکوں کو تو بڑا غرہ ہے نا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں جن کے نام سے ہم نے دیویاں یہاں سجا رکھی ہیں، ان کے نام پر ہم جانور بھی قربان کرتے ہیں، ان کے نام پر ہم جو ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ نظر نیاز بھی کرتے ہیں، حلوے مانڈے بھی بانٹتے ہیں، تو اللہ کے ہاں جا کر ہمیں یہ بچا لیں گے؟ آخر اس دنیا میں جو ہم نے ان کی خدمت کی ہے تو وہاں بھی تو ہمیں اس کا کوئی بدل ملے گا نا ان کے ذریعے۔
فما لهم من ولی من بعدی، وہاں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو پشت پناہی کر سکے. اور اللہ تعالیٰ پشت پناہ کن لوگوں کا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ تو اہل ایمان کا پشت پناہ ہے، ان مشرکین ان کفار کا پشت پناہ تو نہیں ہے. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، اور تم دیکھو گے ان ظالموں کو کہ جب وہ اس جہنم کے عذاب کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھیں گے، یقولون، تو وہ چیخ اٹھیں گے، پکار اٹھیں گے، هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا کہیں دوبارہ لوٹنے کی کوئی رستہ یا کوئی جگہ موجود ہے؟ اس لیے کہ اب تو جہنم نگاہوں کے سامنے ہے نا، جہنم کی دہاڑ جو ہے وہ بھی سن رہے ہیں، اور پھر یہ کہ وہ آگ کے جو شعلے لپکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی طرف آتے ہوئے. ایک جگہ قرآن میں یہ بھی کہا جہنم انہیں دیکھے گی. یہ کہ جس طرح کوئی بہت بڑا عفریت ہوتا ہے، بہت بڑا مانسٹر ہوتا ہے، اور وہ اپنی سرخ اور بڑی بڑی آنکھوں سے کسی کو جو ہے وہ دبوچنے کے لیے تیار ہو، تو جہنم کی تو یہ کیفیت ہے، تغیظا و زفیرا. اور اس کے اندر جس طرح آپ کہیے کہ جس طرح آوازیں ہوں گی، اب اس کے آمنے کے سامنے اب ظاہر ہے کہ ان کے تو ہوش اڑ جائیں گے. تو صرف ایک ہی بات باقی رہ جائے گی کہ کیا واپسی کا کوئی رستہ ہے کہ ہمیں ایک موقع اور دے دیا جائے. جس طرح عام طور پر دنیا میں بھی ہوتا ہے، کسی شخص نے کوئی جرم کیا اور جب قاضی کی عدالت میں پہنچا تو اس نے کہا کہ مجھ پر جذبات کا غلبہ تھا یا یہ بات تھی، مجھے بس معاف کر دیا جائے، ایک موقع اور دے دیا جائے. لیکن اگر قابل تعزیر ہے، قابل حد ہے، تو وہاں اس کا اس موقع کے اوپر تائب ہونا اس دنیا میں بھی اس پر عمل نہیں ہوتا. کسی نے کسی کو قتل کر دیا، وہ آ کر معافی مانگ لے قاضی صاحب کے سامنے، تو قاضی تو نہیں معاف کرے گا. اس کا تو اگر معاف کرنے کا کوئی اختیار ہے تو صرف ورثاء کو ہے، مقتول کے ورثاء کو. صدر مملکت کو بھی آپ کے پاس بھی وہ اختیار نہیں ہے. تو وہاں معاملہ جو حل الی مرد من سبیل، کیا کوئی رستہ ہے یہاں سے بچ نکلنے کا؟ کیا کوئی ردو واپس لوٹ جانا؟ گویا کہ دنیا کی زندگی میں ہم نے دوبارہ پہنچا دیا جائے جو دارالعمل تھا، اور پھر وہاں اے پروردگار تو دیکھے گا، ہم تیرے انتہائی متقی بندے بن جائیں گے. ہر نیک کام جو ہے جس کا حکم تو نے دیا، تیری نافرمانی نہیں کریں گے. حل الی مرد من سبیل. سورہ شعراء میں فرمایا گیا لو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کاش کہ ہمیں ایک موقع اور مل جائے دنیا کی زندگی میں دوبارہ، خواہ وہ چند سالوں کے لیے، چند ہفتوں مہینوں کے لیے بھیج دیا جائے، تو ہم انتہائی مومن بندے بن جائیں گے. اور پھر سورہ زمر میں فرمایا گیا لو ان لنا کرۃ فنکون من المحسنین. حالانکہ مقام احسان جو ہے یہ تو بہت بلند مقام ہے، اسلام ہے، پھر ایمان ہے، پھر احسان ہے. عام طور پر ترجمہ یہی کیا جاتا ہے انتہائی نیکوکار بندے بن جائیں گے. ایک موقع ہمیں اور دے، لو ان لنا کرۃ، اگر ہمارے لیے ایک موقع جو ہے، ایک اپیل ہماری قبول کر لے اور ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم تیرے انتہائی عابد و زاہد بندے بن جائیں گے. تو یقولون حل الی مرد من سبیل، تو وہ یہ کہیں گے کہ کیا کوئی یہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ ہے، کوئی ایگزٹ ہے اس جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، اور تم انہیں دیکھو گے کہ جب وہ پیش کیے جائیں گے، سامنے لائے جائیں گے، علیہا، اس جہنم کے سامنے، اس جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کے سامنے، خاشعین من الذل، تو انتہائی ذلت اور انتہائی پشیمانی اور شرمندگی سے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. ظاہر ہے کہ اس وقت ان نگاہوں کا جھکانا ان کے کسی کام کا تو نہیں ہے. اصل دارالعمل تو یہ دنیا کی زندگی تھی نا، وہاں جا کر تو یہ تو اس دنیا میں بھی قرآن اس پر گواہ ہے. جب فرعون کو موت اپنے سر پر کھڑی نظر آئی اور وہ غوطے کھانے لگا، معلوم ہوا کہ اب ہلاکت ہی ہے، مقدر ہو کر رہے گی، تو اس نے بھی کہا تھا کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس موقع کا ایمان قبول نہیں ہے. یہی معاملہ یہاں بھی ہے. وہ دیکھ رہے ہوں گے اس جہنم کو جو اب ان کے روبرو اب وہ کر دیے گئے، پیش کر دیے گئے، خاشعین من الذل، کہ وہ ذلت کی وجہ سے ان کی نگاہیں پست ہوں گی، جھکی ہوں گی. ینظرون من طرف خفی، اور ہمت نہیں ہوگی کہ آنکھیں کھول کر اس کو دیکھ سکے، جس طرح کسی خوفناک شے یا کسی آفت یا بلا کو دیکھ کر انسان آنکھیں بند کر لیتا ہے. ہمارے عام طور پر محاورتاً استعمال ہوتا ہے، یقیناً ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر جو ہے فوراً آنکھیں بند کر لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ بلی غائب ہو گئی، اس لیے کہ اب اسے بلی نظر نہیں آ رہی. تو آنکھیں بند کرنے سے وہ جہنم کا عذاب ان سے ٹالا نہیں جائے گا، وہ ختم نہیں ہو جائے گا. تو وہ کیا کریں گے؟ یہ ایک انسان کا ریفلیکس ایکشن ہے کہ دیکھتا تو ہے لیکن آنکھوں کے کونے سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، کنکھیوں سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا نقشہ کھینچا گیا. ینظرون من طرف خفی، وہ دیکھیں گے لیکن آنکھوں کے کونے سے، بہت ہی خفی نظر کے ساتھ وہ اس کا مشاہدہ کریں گے، دیکھ رہے ہوں گے اس جہنم کو، لیکن یہ کہ آنکھیں کھول کر دیکھنا کہ ان کے اندر کوئی آرا نہیں ہوگا، اس لیے کہ نگاہیں ان کی پست ہوں گی.
قال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اور کہیں گے اس دن وہ لوگ کہ جو اہل ایمان تھے، جو گویا کہ اپنے اس ٹھکانے جنت تک پہنچا دیے گئے ہیں، یا یہ کہ وہ کشاں کشاں لے جائے جا رہے ہیں جنت کی طرف، وہاں ان کا استقبال ہو رہا ہے، قیلا سلاما سلاما، سلامتی ہی سلامتی کے الفاظ ہیں ان کے لیے، تو وہ کہیں گے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، آج جو لوگ اس تباہی اور جہنم میں جھونکے جا رہے ہیں، انہوں نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا تھا۔ اس دنیا میں اللہ نے اختیار دیا تھا، چاہتے تو آج کے دن سے اپنے آپ کو بچا سکتے تھے، لیکن یہ کہ وہ اس دنیا کی لذتیں اور یہاں کی جو بھی رنگ روپ ہے اس کے اتنے اسیر ہوئے کہ بھول گئے آخرت کو بھی اور قیامت کو بھی اور اپنی موت کو بھی۔ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، انہوں نے نہ صرف اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالا بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی لے ڈوبے۔ ظاہر ہے کسی گھر کا فرما رواہی اگر جو ہے دین کی طرف نہ آ رہا ہو تو جو اس کے زیر کفالت ہوں گے، جو پرورش پا رہے ہیں، ان کے بچے، اس کی اولاد، اس کے ڈیپینڈنٹ، اس کے بیوی بچے، وہ بھی تو اسی رخ کو اختیار کریں گے نا۔ تو یہاں گویا کہ ان کو بھی انسرکل کر دیا گیا، خسروا انفسهم، صرف اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں نہیں ڈالا، خوب جانتے بوجھتے ہلاکت میں ڈالا، وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی آج کا دن جو ہے جبکہ جہنم اب ان کا سب کی منتظر ہے۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، آگاہ ہو جاؤ، یہ ظالم ہیں کہ اب ان کے لیے وہ عذاب ہے جس میں کہیں کوئی کٹوتی نہیں ہے، کہیں کوئی کمی نہیں ہے، قائم رہنے والا، دائم رہنے والا۔ اس لیے کہ انہا لجنت ابدا او لنار ابدا، جنت بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے اور جہنم کی آگ بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، اور جو مہلت عمر ہمارے پاس ہے ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اخروی زندگی کو سنوار سکیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔